الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں، مراد کن ہیں؟ ان مشرکوں کو، ان شرک کرنے والوں کو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کو، جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا پیروی کرو، پیچھے چلو، ما اس کے انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی پیچھے چلو، اللہ کی مانو، تو قالوا وہ کہتے ہیں بل کہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی، الفینا علیہ معنی جس پر، تو جس پر ہم نے پایا، الفینا پایا، علیہ جس پر، تو آگے سے وہ جواب دیتے بل کہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ جس پر پایا ہم نے، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، تو اپنے باپ دادوں کو جس چیز پر، جس دین پر ہم نے پایا تو ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، اولو کانا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کی آبا، لا یعقلون شیئا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، ان کو عقل نہ ہو کسی بھی چیز کی، ولا یہتدون نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اگر وہ نہ سمجھ ہوں اور ہدایت یافتہ نہ بھی ہوں تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي اس آدمی کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو آواز مارتا ہے، جو بلاتا ہے، کن کو؟ بما اس کو، لا يسمع جو سن نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو سمجھ نہیں سکتے، ہاں وہ سنتے ہیں، الا مگر دعاء پکار کو، ونداء آواز کو، یعنی ان کو پکارتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، ہاں اتنے ان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ کتے ہوں، بلے ہوں، جانوروں کوئی بھی ہے، اتنا ان کو فرق پڑتا ہے کہ کوئی آواز آئی ہے بس، سمجھ ان کو کوئی بھی نہیں آتی۔ تو مشرکوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل رکھنے والے یا وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ مشرکین کو جب کہا جاتا، یہودیوں کو، نصارہ کو جب کہا جاتا کہ اپنے شرکیہ افعال کی نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ ہی اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی نقلی دلیل ہے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، لاؤ بھائی اپنی دلیل لے کے آؤ، کوئی نقلی عقلی کوئی دلیل تو دو نا جس چیز کی تم پیروی کرتے ہو۔ تو آگے سے وہ جواب دیتے بھئی ہمارے پاس دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو لہٰذا ہمارے آبا و اجداد ہم سے زیادہ عقل مند تھے تو لہٰذا ہم ان کی پیروی کریں گے بس۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا اگر کسی کے آبا و اجداد کو کسی بات کی عقل نہ ہو، مثلا انہوں نے خسارے کی تجارت کی ہو، غلط راستے پر چلتے رہے ہوں، تو کیا تم اندھے بن کے انہی کے پیچھے چلتے رہو گے یا خود بھی کوئی عقل سے کام لو گے؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی معاملات میں ہم بڑے تیز ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد نہیں پڑھے، ساری زندگی وہ ڈنگر چلاتے رہے اور ذمہ دارہ کرتے رہے، اولاد ایسے تو نہیں کہتے نہ بھائی نہ ساڑے باپ دادا تو پڑھا نہیں، ایسے بھی نہیں پڑھنا، انہوں نے نہیں پڑھے ایسی کیوں پڑھی ہے؟ کسی کے جو ہے نا وہ آبا و اجداد جو ہے نا وہ ساری زندگی وہ منہ چیرے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں منہ چیر رہوں گا بس، نہیں، کوشش کرتے ہیں پڑھ لکھ کے، بلکہ وہ جو نہیں بھی پڑھے وہ اپنے اولادوں کو جو ہے نا وہ ان اسکولوں میں ڈلواتے ہیں جہاں فیس زیادہ ہو،
کیونکہ فیس زیادہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پڑھائی بھی اچھی ہو، حالانکہ اور اتنے سے بچوں کو وہاں جا کے جو ہے نا وہ سپرد کراتے ہیں جن کو ابھی سمجھ بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی فیس صرف اسی چیز کی لیتے ہیں کہ صبح 7 سے لے کے 12 بجے تک ہم آپ کے بچے کو سنبھالتے ہیں، باقی پڑھنا اس نے کیا ہے، اس عمر میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس بچے سنبھالنے کی ہے۔ تو گویا کہ ہم ان معاملات میں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد نہیں پڑھے لہٰذا ہم بھی نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ایسے ہوں جو نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ ان کی مانیں گے۔ تو ان آیات کا پچھلے آیات سے تعلق یہ ہے کہ تقلید آباء بھی شیطان کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ جس طرح شیطان بے حیائی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا یعنی گفتگو کا حکم دیتا ہے، اسی طرح وہ یہ بات بھی دلیل کے طور پر آدمی کو سمجھاتا ہے۔ تو آخر پہلے لوگ بزرگ کوئی غلط گمراہ تھے، ساڑھے بڑے سارے میں کرتے رہے، وہ کوئی غلط سی، حالانکہ یہ سوچ عقل کے خلاف اور جانوروں کا طریقہ ہے۔ تو جب انہیں حرام اور حلال اور دیگر مسائل کے حوالے سے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جائے تو جواب دیتے ہیں ہم تو انہی روایت پر چلیں گے جن پر ہمارے آباء و اجداد چلا کرتے تھے۔ تو وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کی بزرگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بزرگوں کی روایات کو اس وقت اپنایا جائے گا جب وہ کتاب الہی کے مطابق ہوں گے۔ تو بصورت دیگر ہر فرد جنہوں نے اس پر جو ہے نا وہ لازم ہے کہ وہ مسترد کرے۔ تو اگر رسومات اور بزرگوں کی روایات کو من عن قبول کر لیا جائے تو پھر شریعت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ تو شریعت ہمیں جس چیز کا مکلف بناتی ہے وہ یہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ تو تقلید ہر صورت میں منع ہے، تقلید خاندانی ہو آباء و اجداد کی، اور یا تقلید ائمہ کرام کی ہو، کسی صورت میں تقلید جائز نہیں۔ یعنی تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل کوئی نہیں، بس انے وا پیچھے، یہ بدل تقلید۔ تو جہاں دلیل آتی ہے، آپ کسی ایک مطلب عامی آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے کوئی دلیل سنی ہے کسی سے، اب دلیل کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو تقلید نہیں کہتے۔ تو تقلید تو کہتے ہیں اس کو ہیں جو بھائی بغیر دلیل کے۔ تو اسی لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قال وہ کہتے ہیں بلکہ ہم نتبع پیروی کریں گے ما اس کے الفینا جس پر پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان اگرچہ ہوں آباء ان کی آباء لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں کچھ، شیئا کچھ، ولا یہتدون نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کتاب و سنت کے بارے میں کہ جب تمہارے پاس یہ دلیل آ جائے، اور کتاب و سنت جن کو ہم جو نا ائمہ اربعہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، امام تھے، مقتدا تھے، پیشوا تھے، لیکن ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد کو دیکھ لیں، دونوں نے اختلاف کیا ہے، بلکہ بے شمار اختلاف کیے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے۔ اب شاگرد جو اختلاف کر رہے ہیں اس نے کہاں سے سیکھا؟ استاد سے ہی سیکھا ہے۔ تو استاد سے انہوں نے سیکھا ہے، کیونکہ استاد کا یہی منشور تھا، وہ تو یہی کہتے تھے کہ بھئی ضعیف حدیث بھی ہو، وہ بنسبت اس کے کہ میں اپنے رائے پر چلوں، وہ مجھے بنسبت زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے کہ میں اس حدیث پر عمل کروں، اس کی نسبت تو ہے نبی علیہ السلام۔ تو وہ یہی کہا کرتے تھے جو حدیث اللہ اس کے رسول کے بارے میں آ جائے وہی ہمارے جو ہے نا وہی ہمارا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بھئی ایک آدمی چوری کرتا ہے، باغ یعنی میوہ چوری کرتا ہے، پھل چوری کرتا ہے، تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ جی بالکل کاٹا جائے گا، قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھئی چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، تو یہ بھی تو چوری ہے، ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے جی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی بھئی پھلوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو امام صاحب نے چون چرا بھی نہیں کی، امام صاحب نے کہا بالکل یہی میرا مذہب ہے، اس کا مجھے علم نہیں تھا، حدیث آ گئی بالکل ایسے ہی
کہ پھلوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابو واجداد ہوں یا امام ائمہ اربعہ ہوں، سب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بات مانیے اللہ اس کے رسول کی، ہم بھی ان کی مان کے چلتے ہیں ساری زندگی۔ تو ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعق جو بلاتا ہے، بما لا یسمع، ان کو جو نہیں سنتے، الا مگر دعاء پکار کو، ونداء آواز کو۔ ناک کہتے ہیں کہ اپنے بھیڑ بکریوں کو آواز دینا، ڈانٹنا، اس طرح دے دیں، کھوتے کو آواز دے رہے، فلانے کو آواز دے، ویسے ایسے گالیاں نکال کے رکھتے ہیں ان کو، یا جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ادھر کو چل کہتے ہیں، اب اس کو کون سی سمجھ آ رہی ہے؟ یا مجھ کو ڈنڈا مارتے ہیں، کھوتی ہے تیرے میں ادھر چل، اس کو کہتے ہیں ادھر کچھ، اب اس کو کون سی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو آواز مارنا ہے یا اس کو کہنا ادھر کو چل فلانے کو چل، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مشرکوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے کہ جو پکار اور آواز کے سوا کوئی نہیں سنتے، تو یہ کفار کان اور زبان آنکھیں رکھنے کے باوجود ضد اور عناد کی وجہ سے حق سننے، دیکھنے اور اس کا اقرار کرنے سے گویا کہ گونگے اور اندھے بہرے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آنی۔ یعنی کافروں کو یعنی سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا ہے، کیونکہ وہ ضد اور عناد کی وجہ سے سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو سمن، اس لیے اللہ فرما رہے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ تو بلا جو یہی چیزیں کام کرتے ہیں، سنے گا بولے گا، بھائی میں نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو سنے گا ہی نہیں، جس کو سمجھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی دیکھے گا تو آگے اس کو خطرہ محسوس ہوگا، بھائی یہاں سے خطرہ ہے۔ تو جس نہ سن سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، تو فہم لا یعقلون، وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو مشرک چونکہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے پیروی کرو، دلیل دی جاتی ہے، عقلی بھی نقلی بھی، پیچھے اللہ نے عقلی اور نقلی سارے دلائل دیے ہیں، اور اس کے باوجود وہ سمجھنے والے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھنے والے؟ کیونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اپنے کان، زبان، آنکھیں ساری بند کی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے جو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا، تو جو آنکھوں کو استعمال کرے گا، زبان کو استعمال کرے گا، سوالات کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا، سن کر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، انہی چیزوں سے بندہ ہدایت جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جب تینوں چیزیں جن سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے وہ ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فہم لا یعقلون، وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ کبھی بھی حق کو پا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ حق سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ بالکل ڈنگروں اور جانوروں کی طرح۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔